بالخصوص امام خطیب مسجد اعظم حضرت علامہ مولانا منیر رضا صاحب خلا، میرے ساتھ تشریف لائے حضرت حافظ محمد اسلم صاحب جملہ صاحبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط المستقیم وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی آلہ وصحبہ اصحاب الہدی والتحقیق، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ مولانا الرسول النبی الامین المتین الکریم۔ بارگاہ رحمت مولانا تمام جامع عالمین مرکز عقیدت ختمی مرتبت امام الاولین والآخرین سید الانس والجان، رحمت تمام رحمت للعالمین، مصطفیٰ جان رحمت شمعی بزم ہدایت نوشہی بزم جنت، شہر یار علم تاجداری علم نوبہانی شفاعت، گل باد رسالت ختم دور نبوت، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کا نذرانہ محبت پیش کرے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مولا گلبن رحمت زہرا سرتے اس کی کلیاں پھول، مولا گلبن رحمت زہرا سرتے اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق حسن و حیدر ہر ایک اس کی شان۔ بارگاہ حضور مولا کائنات میں نظر محبت پیش کرنے کے لیے آج کا یہ جلسہ ہے۔ حضرت مولانا منیر رضا صاحب خلا کی دعوت پر میں اپنے آپ کو مسعود سمجھتا ہوں۔ آج کی اس اجلاس میں بارگاہ مولا کائنات اور اہل بیت و امام جعفر صادق میں ثواب کی غرض سے میں بھی اپنا نام آپ اور اہل بیت اطہار کے قصیدہ گو میں درج کروں۔ اللہ ہم سب کو صحابہ و اہل بیت کی محبت پہ قائم رکھے۔ انہیں کی محبت مدار ایمان ہے، مدار نجات ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت صحابہ و اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، بالخصوص رجب شریف کا جو مہینہ ہے۔ سرکاری غریب نواز کی بارگاہ میں نظر عقیدت ہم لوگوں نے پیش کی۔ 13 رجب آپ کی ولادت کے تعلق سے مشہور ہے اور لوگوں میں اس کے تعلق سے اکثر میسیج آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ مولا کائنات کی ولادت کا دن ہے۔ آنے والے دن حضرت امام جعفر صادق کا دن ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ کا دن ہے، 27 رجب ہے، شب معراج، یعنی یہ پورا مہینہ بزرگوں کی اہل بیت اطہار کی یاد میں ڈھکا ہوا ہے۔ صدیوں زمانوں تک ان بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ان سارے ذکر کے پیچھے ایک بہت بڑا عظیم الشان کردار ہوتا ہے۔ کردار ان بزرگوں کی محنتیں ہیں، ان کی جانفشانیاں ہیں، دین، مذہب اور شریعت کے لیے جو یوگدان دیا، جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ 1200، 1300، 1400 سال کے بعد بھی عقیدت مند بیٹھ کر علی اور آل علی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
مقام و منصب پانے کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں ہیں. آج پوری دنیا میں اسلام اس کی عظمتیں ہیں. ان سب پر ان بزرگوں کی محنت کا نتیجہ ہے. ہمارے ماضی کے بزرگ کہتے تھے کہ خدمت تو ان بزرگوں کی ہے. زمین انہوں نے بنائی، ہل انہوں نے چلایا، دانا انہوں نے ڈالا، اور بہترین محنت و مشقت کر کے وہ چلے گئے. ہم آئے ہیں، ہم تو ان کی محنتوں کے جو فصل آئی ہے اس فصل کو کاٹ رہے ہیں، فصل کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں. باقی بہترین بے شمار محنتیں ان بزرگوں کی اور ان کی کاوشیں ہیں، جس کی وجہ آج پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا اور پوری دنیا میں اسلام زندہ و ثابت ہے. ان مصیبتوں سے جب بندہ گزرتا نہیں ہے تب تک بندے کے اوپر نکھار نہیں آتا. ایک قانون قدرت ہے، آزمایا جائے گا، چاہے نبیوں کی جماعت ہو، چاہے رسولوں کی جماعت ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ آزمائے گا. آزمائش کے بعد جس طرح کی وہ آزمائش ہے اسی طرح کا انعام بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو دے دے گا. اللہ اکبر. ابھی سرکار غریب نواز کا ذکر گیا. آپ اندازہ لگاؤ کتنی زبردست خدمتیں سرکار غریب نواز نے کر کے بتائی. 15 سال کے شہزادے جب ایران سے نکلتے ہیں اور نکل کر جب 586 ہجری میں ہندوستان آتے ہیں تو کسی کے وہم و گمان پہ بھی یہ خیال نہ تھا کہ 15 سال کی عمر میں نکلنے والا غیاث الدین حسن سنجری کا شہزادہ ہندوستان آ کر 92 لاکھ لوگوں کی تقدیر بدل کر ایمان کی شمع ان کے دلوں میں جلاتا. اتنا زبردست کام. 586 میں خواجہ پیدا ہندوستان آئے، 633 میں خواجہ کا وصال ہے. 46 سال ہندوستان میں سرکار غریب نواز رہے. 46 سال رہے. اللہ اکبر. مگر اس 46 سال میں جو خواجہ نے کام کر کے بتایا، اور آپ کا دماغ قریب کروں تو اس 46 سال کے آپ گھنٹوں کا حساب لگائیں گے تو اللہ اکبر 4 لاکھ 9 گھنٹے کے قریب ہوتے ہیں. اور خواجہ نے جن کو کلمہ پڑھایا اس کا حساب لگائیں گے تو اللہ اکبر ہر ایک گھنٹے میں 22 لوگوں کو کلمہ پڑھا کے خواجہ بھی مصطفیٰ کی شفاعت کا حقدار بنا. کتنا زبردست کارنامہ. ہندوستان کے سارے مدرسے، جامعہ، سارے لوگ 1 صدی 2 صدی 5 صدی تک مل کے جو کام کرنے نہ پائے، اس مرد قلندر نے 46 سال میں وہ کام کر کے بتایا. ان سب کے پیچھے محنتیں ہوتی ہیں، ان سب کے پیچھے قربانیاں آئیں. جب تک وہ قربانیاں رنگ لاتی ہیں تو پھر دنیا دیکھتی ہے، اور دنیا ان کا نام آسمان شہرت پر نصف النہار سے زیادہ چمکتا ہوا دیکھا کرتی ہے. یہ سب فیضان تھا مولا کائنات کی عظیم الشان دعاؤں کا، ان کی نسل کا، ان کے خون و خاندان کا، کہ اللہ اکبر جب یہ شہزادہ ایسا ہے تو جن کی نسل میں یہ ہے امام جعفر صادق کیسے ہوں گے. اللہ اکبر. ان کا دن بھی آ رہا ہے. کتنا زبردست کارنامہ کیا. مولا کائنات کے بعد زمین کو ایسے ہی نہیں چھوڑا گیا. عراق سے آپ چلے گئے، تشریف لے گئے، مگر اللہ اکبر حجاز ہو، یعنی پورا عرب، 400 کو عرب کہتے ہیں، جس میں یمن بھی ہے، حجاز بھی ہے، عراق بھی ہے، شام و فلسطین بھی ہے. اللہ نے مولائے کائنات کے وجود کی برکت سے زمین پہ علم پھیلایا. مگر وہ ظاہر ظہور جب تشریف لے گئے، ان کے بعد ان کے خاندان کے شہزادے ایسا عظیم الشان کارنامہ انجام دیتے ہیں. آپ کی علم کے وارث بنے حضرت امام جعفر صادق. اللہ اکبر. جب آپ مسند علم پہ جلوہ فکر ہے، مسند علم پہ تشریف فرما ہے، ایسا زمانے کو روشن کیا. اللہ اکبر. عباسی خلیفہ کا عباسی سلطنت ہے، مگر آپ کی علم و ہنر و کمال کو دیکھا جائے. سبحان اللہ. حضرت مولانا احمد رضا صاحب کی جب بابا حضور تشریف لائے. سبحان اللہ. آپ شہید پڑی سیدنا مولانا محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم. جس زمانے میں امام جعفر صادق درس دیتے ہیں، کہاں کہاں سے لوگ، مصر سے، شام سے، فلسطین سے، یمن سے، عدن سے لوگ چل چل کے حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آتے ہیں. صبح دیکھو حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ
ایسا میلہ لگتا تھا، عباسی بادشاہ اموی بادشاہ سوچتا تھا آخر یہ ساری چیزیں ہم لوگ وظیفہ دیتے، ہمارے دربار میں لوگ نہیں آتے، مگر صبح ہوتی ہے تو جعفر صادق کی بارگاہ میں پورا مجمع اور پورا علاقے محفل جمع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی بھی طریقے سے امام جعفر صادق کو کسی قصور میں لیا اور بادشاہ نے قید کے حوالے کر دیا۔ بزرگوں پہ آزمائش آئی ہے، اللہ والوں پہ آزمائش آتی ہے۔ اللہ جسے اپنی محبت میں فریفتہ کرتا ہے، جسے مقام منصب دیتا ہے، اسے آزمایا ضرور جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مومن گھر پہ پیدا ہوئے اور آرام سے مومن بن کے چلے گئے، کبھی مصیبت ہی نہیں آئی، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب ایمان دیتا ہے تو ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ مصیبتوں کی زمین بھی بنا کے رکھتا ہے۔ ضرور آزمائے جاؤ گے، اب جیسا ایمان ویسی آزمائش ہوگی۔ ہم جیسے لوگ ہلکے پھلکے لوگ ہیں، نہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط، نہ عقیدہ اتنا مضبوط، اس لیے ہم لوگوں کو اللہ ہماری آزمائش کے اعتبار سے کھڑا اتارتا ہے۔ ہماری آزمائش چھوٹی موٹی چیزوں سے ہوگی، یہ کاروبار چل رہا ہے اچانک ٹھپ ہو گیا، جا رہے رستے میں آپ کو کانٹا لگ گیا، گھر میں ایک دو فرد کا انتقال ہو گیا، یہ ہماری آزمائش ہے۔ مگر جو بہت بڑے ہیں ان کی آزمائش اللہ اس اعتبار سے کرتا ہے۔ امام پاک بڑے ہیں تو اب ان کی آزمائش میدان کربلا میں آ رہے ہیں، نظروں کے سامنے بھتیجا شہید ہو رہا ہے، بھانجا شہید ہو رہا ہے، سارا قبیلہ ان کے نظروں کے سامنے شہادت کا جام پیتا ہے۔ اب وہ آزمائش جو ایمان پہ آئی ہے ہمارے سامنے آئے تو پاگل ہو جائیں گے، ہم آگے اٹیک آ جائے گا، مگر اللہ اکبر جیسا ایمان ہے، جس طرح کی ذات ہے اسی طرح کا امتحان ہے، مگر اس کے بعد نتیجے بھی اللہ اسے دیتا ہے۔ حسین نے جو قربانیاں پیش کی ہے، اور جب تک زمین قائم ہے، یہ زمین و آسمان کے درمیان حسین کی عظمت کا نام بھی اللہ قائم ہے۔ امام جعفر صادق کو بادشاہ قید کر دیتا ہے، مگر اللہ اکبر کچھ علماء تھے اس زمانے میں ملاقات کے لیے گئے کہ چلو حضرت کو دیکھ کے آئے، دیکھا تو حضرت قید کے اندر ہیں، جیل خانے میں ہیں، جیل کے سلاخ ہیں، اندر حضرت ہیں۔ اللہ اکبر جو علماء تھے وہ رونے لگے امام جعفر صادق کو دیکھ کر، حضرت آپ کا قصور کیا ہے؟ آپ تو بس اتنا ہی ہے کہ درس دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، لوگوں کو مصطفیٰ جان احمد کی محبت کا جام، اور آپ اہل بیت اطہار، یہی آپ کا قصور ہے۔ مگر بادشاہ نے صرف انہی ساری چیزوں کی وجہ سے کہ خلق خدا آپ کی طرف کیسے چلی آتی ہے، آپ کو قید کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام یہ دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ یہ دن بھی دیکھنا تھا، حسین پاک کا شہزادہ، علی کا شہزادہ آج قید کے حوالے بغیر کسی قصور و گناہ کے۔ علماء کرام کی آنکھوں میں آنسو آئے، امام جعفر صادق کے اللہ اکبر مسکراتے ہیں کہ اے علماء کی جماعت، تم میرے شاگردوں میں ہو، تم میرے مصاحبین میں ہو، مگر یہ رونا اس وقت آپ کا بیکار ہے کہ حضور ہمیں رونا آتا ہے، آپ تو اللہ نے صابرین کی جماعت میں آپ کو بنایا ہے۔ امام جعفر صادق کہتا ہے کیا سمجھتا ہے یہ بادشاہ کہ اس کا یہ قید خانہ مجھے قید کر سکتا ہے؟ اس کی یہ زنجیریں جو میرے پاؤں اور ہاتھوں میں بھیڑیاں ہیں وہ مجھے قید کر سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ بسم اللہ شریف پڑھ کے، قل اللہ شریف پڑھ کے ایک نظر امام جعفر صادق اس بیڑیوں پہ ڈالتے ہیں، ہاتھوں کی بیڑیاں پیروں کی زنجیروں پہ ڈالا، اور بسم اللہ قل اللہ شریف پڑھ کے جیل پہ ایک نظر ڈالتے ہیں، اللہ اکبر، وہ بیڑیاں امام جعفر کی کٹ کے زمین پہ گر جاتی ہے، زمین پہ جو ہے وہ جیل کا دروازہ گر گیا۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اگر میں چاہوں تو آنے وقت والے وقت کا کھانا تمہارے ساتھ دسترخوان پہ کھاؤں۔ اللہ اکبر۔ مگر اس آزمائش میں رب کی رضا ہے، اس مصیبت میں رب کی رضا ہے۔ ہم نے اللہ کے لیے انبیاء کا طریقہ ہے، نبیوں کو آزمایا گیا، رسولوں کو آزمایا گیا، اللہ کی بارگاہ میں صابرین کا یہ طریقہ ہے۔ بادشاہ کی یہ زنجیریں مجھے قید نہ کر سکے، اس کا قید خانہ قید نہیں کر سکتا، میں چاہوں تو صبح کا ناشتہ تمہارے ساتھ ہو، مگر یہ ساری چیزیں صرف اور صرف علی کا شہزادہ علی اور علی کی محبت میں اللہ کے لیے قبول کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہے، مگر کتنا زبردست کارنامہ انجام دیا آپ کو معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، پڑھیے، اسٹڈی کیجئے، آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے بزرگوں نے کیا 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 کارنامے۔ ہم لوگوں نے اسلام کو صرف لمیٹڈ چیزوں میں ہی لمٹ کر دیا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے،
گوشت مچھی مٹن کھا لیے، یہی ساری چیزیں ہیں اور انہی ساری چیزوں کے درمیان رہتے ہیں تو سمجھا اسلام یہی ہے، ایمان یہی ہے۔ بغیر اللہ اکبر، نکلیے باہر نکل کر کتابوں کا مطالعہ کیجیے، بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، اہل بیت کے اطہار کے زمانے کا مطالعہ کیجیے، بزرگوں کے حیات طیبات کو پڑھیے، علی اور اولاد علی کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا اللہ اکبر۔ آج دنیا سائنس کے زمانے میں کہہ رہی ہے کہ سائنس کا دور ہے، آج دنیا کہہ رہی ہے کہ وگیانک یگ آ گیا ہے، یہ پیریڈ سائنس کا آ گیا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے 1986 میں اللہ اکبر امریکہ اور وہاں کے دانشوروں کو پرانی کتابوں میں جو اسپین سے منگائی گئی تھی ایک بہت بڑا نام ملتا ہے، وہ نام ایک بہت بڑے ماسٹر کا، ایک بہت بڑا فزکس کا جاننے والا، کیمسٹری کا جاننے والا، لوجکس کا جاننے والا، علم فلکیات کا جاننے والا، جو اس کتاب میں اس نام کو پڑھا، وہ نام تھا جناب جابر بن حیان کا، جس کو انہوں نے آج اپنی زبان میں جبر بن حین کر دیا ہے، یعنی نام بدلنے کی پرتھا ہے نا، سلیمان کو سولومن کر دیا، یوسف کو جوسف کر دیا، عیسیٰ کو جیسس کر دیا، مریم کو میری کر دیا، داؤد کو ڈیوڈ کر دیا، ابراہیم کو ابراہم کر دیا، اسی طرح جابر کو جبر کر دیا۔ مگر اللہ اکبر، جب آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے اگلی پرانی کتابوں میں نام ملا جابر بن حیان، جس کو آج کے سائنسدان کہتا ہے ماسٹر آف دا فزکس، فادر آف دا فزکس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب اس کو کتاب میں پڑھا، آج دنیا جوان ہوئی، آج میڈیکل سائنس آگے بڑھتی گئی، آج میڈیکل سائنس نے قربانیاں دی، طرح طرح کی چیزیں مارکیٹ میں آ گئی، مگر آج سے 1300 سال پہلے دونوں ایسی میڈیکل سائنس تھی، مگر آج میڈیکل سائنس نے جو لیب کا تصور دیا ہے، آج ہم نے پڑھا کہ لیب کوئی چیز ہوا کرتی ہے، مگر لیب کا فارمولا تو 1300 سال پہلے جابر بن حیان کی کتاب میں مل رہا ہے۔ آج ہم فزکس کے یہ سارے فارمولا رکھتے ہیں، یہ فزکس ہے، فلاں فزکس کا حصہ ہے، فلاں فزکس کا حصہ ہے، یہ کیمسٹری کا حصہ ہے، یہ کیمسٹری کا حصہ ہے۔ آج ہم نے دنیا کو آشنا کروایا، یہ ساری چیزیں کیمسٹری میں آتی ہے، یہ ساری چیزیں فزکس میں آتی ہے، یہ سارے کیمسٹری اور فزکس کے فارمولے ہم نے آج سے کبھی نہ سنے تھے، ہم نے ایجاد کیا ہے، مگر آج سے 1300 سال پہلے فزکس کا فارمولا دینے والا جابر بن حیان ہے۔ آج سے 1300 سال پہلے کیمسٹری کی ساری باتیں کرنے والا، لیب کا تصور دینے والا، آج سے 1300 سال پہلے تو سائنس کا وجود تک نہ تھا، مگر آج دنیا میں ہم نے سائنس کو جوان کر کے فزکس کو کیمسٹری کو دنیا میں پھیلایا، مگر آج جو کتابوں میں فزکس کو کیمسٹری ہے، اس کی ساری چیزیں جو ہم بتاتے ہیں کہ 1400-1300 سال پہلے تو جابر بن حیان بتا رہا ہے، آخر کون ہے یہ؟ آج سے پہلے اس کو علم کہاں سے آیا؟ آخر کہاں سیکھا؟ اللہ اکبر، دیکھتے دیکھتے آخر جابر بن حیان نے 1300 سال پہلے فزکس اور کیمسٹری اور لیب اور سائنس کے اور میڈیکل سائنس کے یہ سارے قاعدے کہاں سے لیے؟ لوگ تلاش کرتے کرتے پہنچے ہیں، آخر کون تھا ماسٹر، کون تھا جابر بن حیان کا استاد؟ دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، جس نے اتنا زبردست جابر بن حیان کو بنا دیا کہ آج کی دنیا سائنس اسے فادر آف فزکس، فادر آف کیمسٹری کہہ رہی ہے۔ دیکھتے دیکھتے دیکھا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ جس کے ساتھ پڑھا ہے اس کو پڑھانے والا امام جعفر صادق ہے۔ اللہ اکبر، جس کو امام جعفر صادق پڑھا دے وہ فادر آف کیمسٹری بن جائے، وہ فادر آف فزکس بن جائے۔ کہ پڑھنے والا جابر بن حیان ایسا ہے جس نے پڑھایا تھا امام جعفر صادق کیسا ہوگا، جسے انہوں نے پڑھایا جس کو اللہ اکبر، وہ کیسے، وہ جن سے پڑھے ہیں امام باقر کیسے ہوں گے، وہ جن سے پڑھے ہیں امام زین العابدین کیسے ہوں گے، پھر ان کے سینے میں جو علم آیا حضرت کی طرف سے وہ امام شہید کربلا کیسے ہوں گے، اور جو سینہ امام پاک کا علم ہنر سے بھرا تھا وہ بھرنے والا مولا کائنات کیسا۔ اس لیے دنیا میں پتا مطالعہ کیجیے، پڑھیے، آپ اسلام میں جن چیزوں کا نام نہیں ہے، نکلتے جائیے، پڑھتے جائیے تو اللہ اکبر آپ کو ایسی ایسی حقیقتیں سے آشنائی ملے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ساری
ساری چیزیں اسلام آج دنیا کہہ رہی اسلام تو یہ ساری چیزیں 1400 سال پہلے دے رہا ہے. مولا کائنات اللہ اکبر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت نے اور حضور کے علم نے حضرت مولا کائنات کو ایسا چمکا دیا. علی سے کسی نے کہا تھا حضور آخر یہ سارے مسئلے آتے ہیں, سائل کا سوال ختم ہو اس سے پہلے ہی آپ جواب دے دیتے ہیں, آخر علی کے پاس اتنا علم آتا کہاں سے ہے؟ مولا کائنات کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے غسل کا موقع تھا, آقا صاحب دنیا سے وصال فرما گئے, پردہ فرما گئے, حضور کو غسل دینے کی باری تھی, سرکار کے لیے غسل کا پانی تیار ہے, غسل دیا گیا جس میں حضرت فضل بن عباس بھی ہے, حضرت قطب بن عباس بھی ہے, جناب طلحہ بھی ہے, مولا کائنات ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ غسل شریف دیتے دیتے حضور کے نام پر پانی کے چند قطرے چمک رہے تھے, میں نے اس کو چوس لیا, اللہ نے اسی قطرے کے صدقے علی کا سینہ علم و آگاہی سے کھول ڈالا. کیسا علم اللہ اکبر. آپ کو سائنٹیفک بات بتاؤں, پڑھے لکھے لوگوں آپ کو ماشاءاللہ تو ہوشیار بیٹھے ہوئے ہو, اور ایسا ہوشیار مجمع بہت کم ملتا ہے حضرت, ورنہ تو کیا ہوتا ہے 25 لوگ بیٹھے ہیں, ہم لوگ پورا سال تقریریں کرتے ہیں, صبح شام تقریریں کرتے ہیں, کہاں کہاں جاتے ہیں, 20 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اس میں 5 لوگوں نے بلایا ہوتا ہے, وہ کام کاج میں ہوتے ہیں, 5 لوگ والے مائک ادھر ادھر کی سیٹنگ میں ہوتے ہیں, باقی 10 لوگ ہیں, ان میں سے 8 لوگ صرف وعدہ نبھانے آئے ہوتے ہیں, 2 لوگ کی تقریر سنتے ہیں, اس میں سے بھی آدھا گھنٹہ اور ہو جائے تو چلا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں, کم سے کم کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے. آپ نے علماء کرام کے بیانات سنا دیجیے, جمعہ میں پہلے آ جائیے, خطاب سنا کیجیے علماء کرام کا. یہ خطاب آپ کی امیمان عقیدے کو محفوظ کرے گا. ہم نے بات کیا بنا لیا ہے, بس اب جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے تبھی ہم کو مسجد میں جانا ہے. اللہ اکبر. نتیجہ کیا؟ ہم نے کتابوں سے تو کانٹیکٹ نہ کیا, ہم نے عقیدے سے زیادہ عقائد کی کتاب تو نہ پڑھی, لہذا اب عقیدے کو محفوظ رکھنے کے لیے فارمولا کون سا اپنایا جائے؟ عقیدے کو محفوظ رکھنے کے لیے میرا عقیدہ کیا ہے, خدا کے تعلق سے تھوٹ کیا ہونا چاہیے, حضور کے تعلق سے میرا بلیف کیا ہونا چاہیے, آخرت ہے, قبر ہے, حشر ہے, فرشتے ہیں, انبیاء ہے, کتابیں ہے, بات ہے موت کے بعد, ان ساری چیزوں کے تعلق سے عقیدہ کیا ہونا چاہیے. مگر یہ ساری چیزوں سے اگر ایک ایک کر کے انڈیویجول لوگوں سے پوچھو تو آپ کو ہمارے مسلم معاشرے میں انڈیویجول اس لوگ اس سارے عقیدے سے لوگوں کو معلوم نہ ہوگا. پوچھو کسی کو بات کسے کہتے ہیں, پوچھو اللہ کے واجب الوجود ہونے کا مطلب کیا ہے. یہ عقیدہ وہ ہے جس کو جاننا واجب قرار دیا گیا ہے. اللہ ایک ہی, آخر اللہ میں ایک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ واجب الوجود ہے, آخر اس کے واجب الوجود اور واجب الوجود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر انڈیویجول پوچھو ایک ایک آدمی کو اس بارے میں پتہ نہ ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے بھائی آپ کتاب مطالعہ نہیں کرتے, بھائی آپ زیادہ اسٹڈی نہیں کرتے, مگر ہفتے میں جمعہ کی نماز پڑھتے ہو, آدھا گھنٹہ مسجد میں پہلے آ جائیے, امام کا خطاب سنا کیجیے, علماء کرام کی تقریر سنا کیجیے. اگر آپ نے ہمیشہ کا یہ روٹ بنا لیا تو ضروری نہیں کہ ایک تقریب میں پریورتن آ جائے, ایک تقریب میں 2 تقریب میں آپ کے اندر انقلاب آ جائے, مگر زندگی کا معمول بتائیں. 15 سال تک اگر آپ روزانہ ہر جمعہ میں آ کر مولانا کا خطاب سنتے ہیں, ہر جمعہ میں آ کر مولانا کی پوری تقریر سنتے ہیں, اللہ اکبر, 1 سال کے جمعہ کتنے ہوئے, 15 سال کے کتنے جمعہ ہوئے, ہزاروں تقریر آپ گویا کہ سینکڑوں تقریر آپ سن لیں گے. ان سینکڑوں تقریر میں بھلے آپ کو کچھ یاد نہ ہو, آپ کو عقیدہ تو یاد ہو جائے گا, آپ کو اسلام کی بنیاد تو یاد ہو جائے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کا عقیدہ محفوظ ہے, اللہ اکبر, آپ کے دسترخوان پہ آپ کے بچے کا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا, آپ کی بیوی کا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا. ورنہ ہم کتابوں سے آگے نہ بڑھے, ہم نے کتابوں کو اپنا ساتھی نہ بنایا, ہم نے مدرسوں اور خانقاہوں سے تعلق نہ لگایا, صبح سے شام تک کام ہی کام رہا, ہم نے کبھی مسجد سے اپنے قاضی نہ بنایا, ہم نے کبھی علماء کی صحبت میں آدھا گھنٹہ بیٹھنے کا اپنا ہنر اور اپنی جو ہے عادت نہ بنائے. اس کے اوپر مستداد یہ ہے, ہمارا بچہ مسیحی کی اسکول میں پڑھتا ہے, ہمارا بچہ عیسائیوں کی اسکول میں پڑھتا ہے, اسے بھی ہم نے یہ سمجھایا کہ کیا پڑھنا ہے اور کون سی چیز کو ریجیکٹ کرنا ہے. اور یہ ہوتے ہمارا بیٹا بھی جب 18 سال کا ہوا ہے وہ بھی جیزس جیزس کے نعرے لگا کر کافر ہو رہا ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے تھے جامع مسجد پہ, بہت سارے لوگ صبح سے شام تک آتے رہتے ہیں, اللہ آپ کو پتا ہے مولانا احمد رضا صاحب, پورے شہر کے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں. صاحب تعریف بنانے آئے, پڑھے تھے
انگلش میں باتیں کر رہے تھے، یہ وہ سب چیزیں تھی، اور باتیں کرتے کرتے تھوڑا اسلامک چیپٹر نکل گیا، اسلامک ٹاپک اور پروگرام نکل گیا، تو اس نے باتوں میں میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات آ گئی، چونکہ میری تفسیر تھی، میں نے کہا کہ دیکھیے میرے بیانات قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، آپ اس کو فلاں جگہ فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ انٹرنیٹ سے آپ سن سکتے ہو، باتیں ہونے لگی۔ اب باتیں کرتے کرتے وہ کہتا ہے کہ جیسس یعنی اللہ تعالیٰ کے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، حالانکہ اس کے باپ کو جانتا وہ سنی ہے، اس کے چچا کو جانتا وہ سنی ہے، مگر یہ بندہ کہہ رہا ہے جیسس از the son of Allah, son of God، معاذ اللہ۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب جیسے ہی میں نے اس کو ٹوکا، میں نے اس پہ ٹپڑی کی کہ ایسا نہیں ہے، تو وہ تعجب سے کہتا ہے ایسا نہیں ہے کیا مولانا، جیسس یعنی عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں ہے، معاذ اللہ۔ میں نے کہا کس نے بتایا؟ کہ میں نے تو اسکول میں نہیں پڑھا تھا، ظاہر بات ہے تو اسکول میں پڑھا، ٹھیک ہے مجبوری ہے کہ ہماری اسکول نہیں ہے، ہم پڑھتے ہیں، مگر تو علماء سے کنیکٹ نہ ہوا، اگر کنیکٹ ہوتا کبھی نہ کبھی جمعہ کی نماز میں آتا تو مولانا منیر قل واللہ کی تفسیر کرتے دکھائی دیتے، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا اور باپ ہے، اللہ اکبر۔ یعنی علماء سے کنیکٹ نہ ہوا، کتابوں سے تو آگے نہ پڑھا، مگر علماء کی صحبت نہ ہوا، حالانکہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، درگاہوں پہ بھی جاتا ہے، ساری چیزیں ہیں، مگر جو عقیدہ غلط بنایا ہے اس عقیدے کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، اس کو گائیڈ لائن دینے والا نہیں تھا۔ 20 سال کی عمر ہو گئی، ابھی تک سمجھ آئے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ پھر اس کو بتایا میں نے یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ خدا کسی کا بیٹا ہے نہ خدا کا کوئی بیٹا ہے۔ اسی وقت توبہ کرائی، کلمہ پڑھایا، نتیجہ کیا؟ یہ تو ایک واقعہ سامنے آیا، ایسے تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے، لہذا ضروری ہے علماء سے قریب ہو جائیے۔ اگر نہیں ہوتے ہیں جمعہ کی نماز تو پڑھنا ہے، مولانا کا آدھا گھنٹہ کا بیان سنیے، اس بیان میں بزرگوں کی باتیں ہوں گی، اللہ والوں کی سیرت ہوگی، ان پہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں گی، عقائد کا بیان ہوگا۔ اگر روزانہ ایک مہینے، اگر پورے مہینے کے جمعہ میں ایک بات بھی دل میں لگ گئی تو 15 سال کے جمعہ میں کتنی باتیں آپ سیکھ جاؤ گے۔ اب سیکھ کے کوئی فائدہ ہو کہ نہ ہو، ایمان تو محفوظ رہے گا، عقیدہ تو محفوظ رہے گا، اور کبھی بھی آپ کا بچہ اسکول سے پڑھ کے کوئی غلط چیز آئے گا آپ سمجھاؤ گے کہ یہ اسکول تک محفوظ رکھنا، باقی حقیقت یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، اولاد کو سمجھاؤ گے آپ کا عقیدہ محفوظ، آپ کی اولاد کا عقیدہ بھی محفوظ، ایسا ہی چیزیں ہوگی۔ تو یہ ضروری ہے ان ساری چیزوں کے لیے کہ اللہ اکبر علم اور علماء سے قریب ہوا جائے۔ اب دیکھیے دور کتنا ترقی کا ہے، اللہ اکبر۔ مولا کائنات جن کی زندگی میں عراق کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، اللہ اکبر۔ علم ایسا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ رافضی لوگوں نے بیچ والی حدیث کا حصہ نکال دیا ہے، اتنا ہی مشہور کر دیا، انا مدینۃ العلم والی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ خیالت ہے، پوری حدیث یہ ہے، آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اساسها، ابو بکر اس شہر علم کی بنیاد ہے، عمر حیطانها، عمر دیوار ہے، عثمان سقفها، عثمان چھت ہے، وعلی الباب، علی دروازہ ہے۔ یہ پوری حدیث ہے، مگر چونکہ خیانت ان کا پیشہ ہے، خیانت ان کی عادت ہے، بیچ کا نکال دیا۔ الحمدللہ اس دور میں اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرنے والے اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت، اس لیے کسی میں صحابہ بھی ہے اور اہل بیت اطہار بھی ہے۔ سنیے ذرا مولا کائنات کی زندگی، اللہ اکبر۔ عثمان غنی کا دور تھا، اس دور میں ایک مسئلہ حضرت عثمان غنی کے پاس آیا تھا، ایک مسئلہ آیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک صاحب اپنی بیوی کی شکایت لے کر آئے تھے، شکایت یہ لے کر آئے تھے کہ میری نکاح کو 6 مہینہ ہوا، میرے نکاح کو 6 مہینہ ہوا اور 6 مہینے میں اولاد ہو گئی۔ اولاد تو 6 مہینے ہوتی نہیں، 9 مہینہ لگتا ہے کامنلی۔
تو حضرت عثمان غنی نے بھی فیصلہ دے دیا کہ ہاں بچہ تو 9 مہینے میں پیدا ہونا چاہیے، 6 مہینے ہو گیا اور تمہاری نکاح ہی کو 6 مہینے ہوئے، تو 6 مہینے میں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا نکاح سے 3 مہینہ پہلے تمہاری بیوی نے کوئی غلط کام کیا۔ عثمان غنی اس کے شوہر کے حق میں فتویٰ دینے، فیصلہ دینے والے تھے، اور اس کی بیوی کے خلاف اللہ اکبر یہ فیصلہ ابھی ہو ہی رہا تھا، اتنے میں مولا کائنات تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، حضرت علی تشریف لے آئے کہ اے امیر المومنین معاملہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، میں نے فیصلہ عورت کے خلاف مرد کے حق میں دیا ہے، 6 مہینے میں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، مولا کائنات فرماتے ہیں اے امیر المومنین اگر اجازت دے تو قرآن کی 2 آیت سے یہ فیصلہ کر دو، مگر میرا فیصلہ عورت کے حق میں مرد کے خلاف ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ ذرا آپ اندازہ لگائیں اس زمانے میں کوئی اس کے اندر مشین ہے کہ اندر دیکھ لیا جائے شی ہے کہ ہی ہے، تو ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، حضرت مولا کائنات نے فرمایا عثمان غنی ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے ایک آیت کریمہ پڑھی، حضرت میرا فتویٰ یہ ہوگا قرآن کی آیت سے کہ جو 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوا ہے وہ بچہ اسی مرد کا ہے، اسی عورت کا، اسی مرد کا ہے، یعنی اس کا باپ یہی ہے، یہ ریئل فادر یہی ہے۔ حضرت عثمان غنی کو تعجب ہو گیا، دوسرے مصاحبین جو تھے انہیں بھی تعجب ہوا کہ بچہ 6 مہینے میں آیا ہے اور حضرت علی کہہ رہے کہ اسی کا ہے۔ اللہ اکبر، کا کیسے؟ حضرت مولا کائنات نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے بچے کے دودھ چھوڑنے کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ حضرت مولا کائنات کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائے حولین کاملین، 2 سال مکمل، دودھ کی مدت 2 سال، بچے کو 2 سال دودھ پلاتے ہیں۔ 2 سال کتنے مہینے ہوئے؟ 24 مہینے ہوئے۔ گور دماغ میں رکھیے جو بات کہہ رہا ہوں، 24 مہینے دماغ میں رکھیے، 2 سال کے کتنے مہینے؟ چلو یہاں دودھ پلانے کی مدت 24 مہینے ہے۔ ایک دوسری آیت مولا کائنات تلاوت فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ أَنْ حَمَلَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا حَمَلَهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اور ہم نے، اللہ فرماتا ہے، انسان کو تاکید کر دیا ہے، انسان کو تاکید کر دیا ہے اپنے ماں کی تعظیم کرے، اپنے ماں کی عزت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ماں نے اس اولاد کو پیٹ میں رکھا ہے تکلیف کے ساتھ، اسے جنا ہے تکلیف کے ساتھ، اور پھر اللہ فرماتا ہے پیٹ میں رکھنے کی مدت، جننے کی مدت، پیٹ میں رکھنے کی مدت، دودھ پلانے کی مدت، یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ساتھ میں ملا کے فرمایا پیٹ میں رکھنے کی مدت، دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے۔ اس آیت کریمہ میں دونوں کو ملا کر 30 مہینے، پیٹ میں رکھنے کی مدت اور دودھ پلانا دونوں ملا کر اللہ نے فرمایا 30 مہینے۔ اب اس 30 مہینے میں 24 مہینے پیٹ میں رکھنے، دودھ پلانے کے آپ نکال دو تو پیٹ میں رکھنے کے 24 نکل گئے، 30 میں سے کتنے بچے؟ 6 بچے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ 6 مہینے میں بچہ بن سکتا ہے، عثمان غنی یہ بچہ اسی انسان کا نظر آ رہا۔ اللہ اکبر۔ اسی کو آپ مزید پڑھنا چاہو اعلیٰ حضرت کی کتاب فتح وزیرہ شریف پڑھیں گے، اگر کسی کا بچہ 6 مہینے میں پیدا ہوا تو وہ بچہ اسی باپ کا مانا جائے گا۔ فتویٰ ہے حکم شرع یہی ہے۔ اللہ اکبر۔
آپ اندازہ لگا اس زمانے میں کو ایسے آلات دے کیا، مگر اللہ اکبر، اللہ نے علم جناب مولا کائنات کو ایسا دیا ہے، فکر ایسی دی کہ اللہ اکبر، بات ایسی کرتے ہیں، یہ تو وہ تھا جن کا ظاہر ظہور تھا، مگر اللہ اکبر، علی کا سینہ علم سے کھول دیا اللہ تعالیٰ نے، علی کی فکر علم سے ایسی کھول دی ہے، اللہ اکبر، واقعہ کربلا، عراق، مدینہ، حجاز کہیں بھی ہوتا ہے، عراق اور کوفہ کی زمین پر بیٹھ کے مولا کائنات ملاحظہ فرما رہا ہے، واقعہ مدینہ کی زمین پہ ہو رہا ہے، عراق میں مولا کائنات ملاحظہ فرما رہا ہے، واقعہ یمن کی زمین پہ ہوتا ہے، کوفہ میں بیٹھ کے مولا کائنات ملاحظہ فرما رہے ہیں، اللہ نے علم ظاہر و علم باطن سے ایسا سینہ کھولا تھا، اللہ اکبر، کوفہ کی منبر پہ بیٹھ کے جناب مولا کائنات فرماتے ہیں، اے لوگوں پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ، چاہے زمین کے تعلق سے تو علی سے پوچھو، آسمان کے تعلق سے ہو تو علی سے پوچھو، علم افغان کے تعلق سے، علم لغت کے تعلق سے، معنی ہو، فلسفہ ہو، ہندسہ ہو، لوگازم ہو، فلکیات ہو، آسٹرولوجی ہو، آسٹرونومی، دنیا میں جتنے علم ہیں اے لوگوں پوچھو، علی سارے علم کے سوالوں کے جواب دے ڈالے گا۔ یہ ہے مولا کائنات اللہ اکبر، اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، مگر آپ ذرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام جو علی کے دل میں تھا، اور حضور کی بارگاہ سے جو اکتساب علم و نور و فیض، مولا کائنات نے فرمایا سبحان اللہ، چھوٹوں میں سب سے پہلے حضرت علی مان لیا ہے۔ اب ہم لوگ تو علی علی کا ذکر کرتے ہیں، مگر ہم لوگ علی 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 ایسے جیسے تم کرتے ہو ویسے نہیں کریں گے، ہم لوگ اپنا ذکر ایسے کریں گے علی کا جیسے ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، جیسے ہمارے صالحین نے بتایا ہے ویسے ذکر کریں گے، ایسا ذکر کریں گے کہ اللہ اکبر، اگر اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھو گے، اعلیٰ حضرت کے رسائل پڑھو گے، اللہ اکبر، کیا لوگ پڑھتے نہیں اعلیٰ حضرت کو، لوگ مطالعہ نہیں کرتے اعلیٰ حضرت کو، اتنی بڑی بات اعلیٰ حضرت نے کی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کیا لکھا اہل بیت کے تعلق سے، یہ نہیں لکھا وہ نہیں لکھا، اللہ اکبر، اہل بیت کے تعلق کی محبت کا تعلق، جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے آپ پوچھو گے، اللہ اکبر، اتنا زبردست قول کیا ہے حضرت علی نے، حضرت علی کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اس امت کے اولیاء ہی نہیں، آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، اگلے نبیوں کی امت میں جتنے ولی ہیں، ان کو ولایت بھی اللہ نے روح علی کے صدقے عطا فرمائی ہے۔ اس امت ہی میں نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنی انبیاء آئے ہیں، ان کے امت میں جو اولیاء ہیں، ان اولیاء کی ولایت میں صدقہ ولایت روح علی کا۔ یہ بات تو پڑھتے نہیں ہیں، یہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، مطالعہ نہیں کرتے، پڑھیے، آستین چلا لینا الگ بات، علم الگ بات ہے، تحقیق الگ بات ہے، دلیل الگ بات ہے، بات علم سے کرنا وہ الگ ہے، مگر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کا سینہ بھی محبت سے کھلا، اہل بیت اطہار کی محبت تو ایسی ہو، اللہ اکبر، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ان کی محبت کے بغیر جنت مل ہی نہیں سکتی ہے، حضور کی شفاعت مل ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے تو بریلی کی آواز ہے، استاد زمن کہتے ہیں، فرماتے ہیں، بھی اگر گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بھی اگر گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، ایسے داستان بیان کریں گے، باقی ناچیں گے ہم نہیں بھائی، ہم نہیں ناچیں، ایسے بیان کریں گے علی کی شان، اور ایسی شان اللہ اکبر۔ ارے ہندوستان میں آج کا دور نہیں، اس سے پہلے بھی ہندوستان میں وقت آیا تھا جب رافضیت بہت زور و شور پہ تھی، شیعت بڑے زور و شور پہ تھی، اس وقت ہندوستان میں جب بادشاہوں کا وزیروں کا دور تھا تو جہانگیر کی بیگم تھی ممتاز، ایران سے تعلق رکھتی تھی، میں 3-4 مرتبہ گیا حضور قاضی گجرات کے ساتھ ایران، بستان، خرقان، اصفہان، سمنان، سنجر، جیلان، تو ابھی تو شیعت ہے وہاں زیادہ تر، بلکہ 99%
کہ دیکھیے آپ ذرا، ارے ان کو بھی احسان مانگنا چاہیے، جس ایران پہ پھولے نہیں جماتے ہو وہ فاروق اعظم کا فتح کرتا ہے، فتح فاروق اعظم نے کیا ہے۔ تو دہلی میں ایک صاحب نے حضرت شیخین کے تعلق سے گستاخی کی تھی، حضرت ابو بکر اور عمر کے طرف۔ بادشاہ جلال میں آیا، بادشاہ نے کہا کہ کوڑے مارو، کوڑے مار، تو کوڑے مارنے کے لیے لے آیا گیا۔ تو چونکہ بیگم صاحبہ تھی جو بادشاہ کی، دماغ میں وہی ساری چیزیں تھی اپنے ملک کی، تو کہا کہ اس صاحب نے صرف حضرت ابو بکر صدیق فاروق اعظم کے تعلق سے اتنا ہی کہا اور بادشاہ نے کوڑے لگانے کا حکم دے دیا۔ تو کہا کہ پردے کے پیچھے سے کہ رحم کرو بادشاہ سلامت، اتنی سی سزا اس دو بات تو دو جملوں کے لیے ابو بکر عمر کے بالوں پہ اتنا لفظ تو کہا ہے، کچھ کہا ہوگا بلا والا کہ اتنی بات کے لیے کوڑے مارے جائیں، اللہ اکبر۔ مگر بادشاہ اللہ اکبر، اس کا دل محبت میں ملائی اور بزرگ اور اہل بیت اطہار کی سچی محبت سے وارفتہ تھا۔ اس نے کہا کہ بیوی اپنی جگہ، مگر یہ مسئلہ میرے ایمان کا ہے، میرے عقیدے کا ہے، محبت کا ہے۔ اس نے ایک جملہ کہا جو آگے چل کر تاریخ میں ایک مسئلہ بن گیا۔ بادشاہ کہتا ہے اپنی بیوی سے، جانے من جان دادم ایمان نہ دادم، میرا مسئلہ ایمان کا ہے، تم سے میرا نکاح وہ اپنی جگہ پر، مگر ابو بکر کی محبت ایمان کا مسئلہ ہے، عمر کی محبت ایمان کا مسئلہ ہے، عثمان کی محبت ایمان کا مسئلہ ہے، علی کی محبت میری نجات کا سارا مدار وہ اہل بیت و صحابہ کی محبت پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے جب دیکھا کہ حالات بگڑے گے تو خط لکھا ایران میں کہ وہاں سے مناظر بھیجو، ہندوستان دہلی میں آئے اور یہاں کے جو سنی علماء ہے ان سے بحث کرے، تھوڑا بحث کرے اور ان کو بتائے کہ ہم لوگ ہی صحیح ہیں، مناظر آ جائے، ڈیبیٹ کرنے والا آ جائے اور یہاں دہلی میں سنی علماء سے مناظرہ کرے۔ خط میں لکھا اور یہ بھی لکھا کہ وہاں سے جب ایران سے چلے تو آتے آتے لاہور میں آئے، اور لاہور میں چونکہ دہلی میں علماء زیادہ تھے اور لاہور میں صوفیہ زیادہ تھے، اولیاء کرام تھے، تو چونکہ صوفی جو ہوتا ہے وہ کونے میں بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اسے زیادہ باہر کی چیزوں سے کوئی مطلب نہیں دیتا۔ تو اس نے خط میں لکھا تھا ممتاز نورجہاں نے کہ آ جائیں، اور آتے آتے لاہور میں آئے، لاہور میں کسی صوفی کو بعد میں چڑھا دے، بعد میں اپنی شکنجے میں لے لے، اس سے بحث کرے، اور صوفی ہے تو زیادہ کوئی جانتا نہیں ہے، اس کو بعد میں مات دے دے، اور پھر وہاں سے دہلی آئے۔ جب دہلی آئے گا تو یہاں جو علماء ہیں سنیوں کے، اہل سنت کے جو علماء ہیں، ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے دلوں میں دھاگ بیٹھ جائیں گے کہ کتنا بڑا مناظر آیا ہے، ابھی تو دہلی میں پہنچا نہیں ہے، راستے میں صوفیوں اور لاہور کے بڑے بڑے اولیاء کو شکست دے کے آیا۔ نتیجت ہے وہ جب دہلی آئے گا تو اس کے آنے سے پہلے یہاں کے لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے کہ کیسا علم ہوگا کہ ابھی راستے میں مناظرہ کرتے کرتے کتنوں کو شکست دے کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ خط پہنچا، مناظر نکل کر لاہور آیا، اگر وہاں تھوڑا گھومتا ہے بازاروں میں، پھر کسی سے پوچھتا ہے، کسی اللہ والے سے ملاقات کرنی ہے۔ لاہور میں بہت بڑے بزرگ رہتے تھے، آج ان کا مزار ہے، ان کو بالا پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ آج کے زمانے میں کہتے ہیں بالا پیر کا مزار۔ لاہور میں یہ مزار بالا پیر سے مشہور ہے، مگر بزرگ کا نام تھا حضرت میاں عبداللہ میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اپنے وقت کے صوفی تھے، اپنے وقت کے جید صوفیوں میں تھے۔ اب عبادت الہی بندے کی ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، مریدوں کا حلقہ ہے، خانقاہ ہے، اسی ساری چیزوں میں مست رہتے تھے۔ حضرت میاں عبداللہ میر علیہ رحمہ پتہ پوچھا کہاں وہاں ملے گا، چلو ایک صوفی صاحب ایک بڑی صفت آپ کی ہے، باتوں میں الجھا ڈالے اور انہیں ایسا الجھائے کہ اپنی دھاک جما دے کہ ہمارا مذہبی صحیح ہے، اہل سنت و جماعت کی کوئی حیثیت نہیں، یا ان کے عقائد بالکل بگڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آتے آتے صبح کا وقت ہوا، حضرت کا دالان بنا تھا، ایک پورا برآمدہ ہے، سامنے گیٹ ہے، جیسے وہ گیٹ سے وہ پتہ پوچھتا وہ اندر آیا۔ حضرت صبح کا وقت تھا، اپنے چند ساتھی تھے، اپنے مریدین حلقے میں جو تھے ان خانقاہ کے بعد تشریف فرما ہے اور انہیں بات و نصیحت کر رہے ہیں، اتنے میں سامنے سے وہ مناظر آتا دکھائی دیا۔ حضرت فرماتے ہیں دیکھو جو آ رہا ہے اس کا دل کالا ہے، اس کا دل کالا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ وہ پہلے حضرت کے پاس آیا ہے، نہ حضرت نے کبھی پہلے اس کو
دیکھا ہے، مگر اللہ اکبر جسے اللہ ولایت دیتا ہے، جسے اللہ قاضیت دیتا ہے، جسے اللہ کرامت دیتا ہے، وہ پیشانی دیکھ کر دل کی تختیاں پڑھ لیتا ہے، آنکھیں دیکھ کر کائنات کے قلب کے سارے تاروں خود کو جان لیتا ہے۔ اللہ اکبر قریب آیا، حضرت نے سلام کیا، بیٹا بیٹھ کر کہاں سے آئے؟ حضرت جا رہا تھا دہلی اور سوچا آپ کا شورا ہے، ملاقات کرتا چلوں، آپ سے ملنے کا شوق ہوا، جاتے جاتے آپ کی بارگاہ آپ کے لاہور سے ہو کے جا رہا ہوں، دہلی جانا تھا تو سوچا آپ کا نام ہے تو ملاقات کر کر ٹھیک ہے، باتیں ہوتی رہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی بات نکالوں کہ حضرت کوئی بحث کریں، کوئی ڈیبیٹ ہو اور میں انہیں الجھا ڈالوں۔ اللہ اکبر کہتے کہتے حضرت نے فرما دیا، اچھا کیا کام کرتے ہو ایران کے اندر کا کام کیا کریں؟ ہمارا تو کام ہے اہل بیت کے قصیدے پڑھتے ہیں، اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں۔ حضرت میاں عبداللہ میں کا ماشاءاللہ ہم لوگوں کا بھی شیوا یہی ہے، ہماری عادت بھی اہل بیت کے قصیدے پڑھنا ہے، اہل بیت کی شان بیان کرنا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اچھا ہم بھی سنائیں گے اہل بیت کی شان، تم تو سناؤ ذرا دیکھیں ایران والے کیسے سناتے ہیں اہل بیت کے اطہار کی شان۔ اب وہ کہنے لگا حدیث پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، باتوں پہ باتیں کرتا گیا، حدیث و قرآن سے اہل بیت کے اطہار کی فضیلت بیان کرتا گیا اور کرتے کرتے آخر میں کہتا ہے اہل بیت کے اطہار میں ایک بڑی ساز سید الشہداء شہزادہ قلقبہ شہیب الرفاع ارجمند جناب زہرا حضرت امام حسین کی ذات گرامی ہے، ان کا مقام یہ ہے، ان کا منصب یہ ہے، ان کی شان یہ ہے، ان کی ساتھ یہ ہے کہ اللہ اکبر حسین کربلا میں جہاں آرام کر رہے ہیں، حسین کربلا میں جہاں تشریف فرما ہے، اللہ اکبر جہاں کربلا میں حسین پاک کی قبر ہے، اس قبر کے 40 کلومیٹر دائیں، 40 کلومیٹر بائیں، 40 کلومیٹر آگے، 40 کلومیٹر پیچھے، ان چاروں طرف 40 کلومیٹر جو بندہ دفن ہوگا قبر حسین کے ساتھ کی اللہ سب کو بخش ڈالے گا، سب کو معاف کر دے گا۔ حضرت کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، پھر بیان کرو تو پھر وہی جملہ ریپیٹ کرتا ہے، حسین کی شان یہ ہے کہ حسین کی قبر کربلا میں جہاں ہے اس کربلا میں حسین کا مقام کیا ہے کہ ان کی قبر کے چاروں طرف 40 کلومیٹر جو دفن ہوگا اللہ اسے بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت کہتے پھر بیان کرو، کئی مرتبہ حضرت نے بیان کروایا کیونکہ لاسٹ بول پہ حضرت کو چھکا مارنا تھا، اللہ اکبر بار بار بیان کروایا۔ آخر حضرت کہتا ہے اچھا یہ تو بتاؤ حسین کا مقام اتنا بڑا، حسین کی قبر کربلا میں جہاں ہے اس کے چاروں طرف 40 کلومیٹر جو دفن ہو تو بخشا جائے، گنہگار ہو تو بخشا جائے، پاپی ہو تو بخشا جائے، سیاہکار ہو تو بخشا جائے، آخر حسین کی قبر کا اتنا مقام ہے، کیسے ملا مقام حسین کو اتنا بڑا، کیسے مقام ملا حسین کو؟ تو کہتا ہے مقام کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے نواسے ہیں، آقا کریم کے شہزادے ہیں، مولا کائنات کے شہزادے ہیں، آقا کریم کے نواسے ہیں، اللہ اکبر حضور کے نواسے ہیں، نواسے کی وجہ سے اتنا ملا ہے۔ حضرت میاں عبداللہ کہتا ہے کہ جس مصطفیٰ کی وجہ سے نواسے کو اتنا مقام ملا ہے کہ چاروں طرف جو دفن ہو 40 کلومیٹر میں بخشا جائے، تو بتاؤ بالکل نانا کے 2 ہاتھ کے قریب ابو بکر سو رہا ہے، عمر فاروق اعظم سو رہا ہے، اس کا کیا کریں گے جب نواسے کے علم اور فضیلت کا یہ عالم ہے تو اللہ اکبر نانا کے 40 کلومیٹر نہیں، 40 گز بھی نہیں، 40 میٹر کے قریب ابو بکر آرام کر رہا ہے، عمر فاروق اعظم آرام کر رہا ہے۔ بتاؤ پھر وہ کیسے نہ بخشا جائے؟ نواسے کی وجہ سے دنیا میں 40 کلومیٹر میں جو بندہ دفن ہو بخشا جائے تو بالکل قریب میں 2 وزیر دنیا کے ابو بکر عمر آرام کر رہے ہیں۔ بتاؤ وہ بخشے جائیں گے کہ نہیں؟ اب جب بخشے جائیں گے تو جنتی ہونا ثابت ہوا کہ نہیں؟ تو بتاؤ ابو بکر جنتی ہو گیا کہ نہیں؟ عمر فاروق اعظم جنتی ہوا کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اس جواب نے اس ایران کے مناظر کے حق کے پکے پہ رہ گیا ہو، اس کا دماغ بخلا گیا۔ اللہ اکبر اپنا پوٹلا بستر جو بھی تھا اٹھایا، اٹھتے چل کر بنا چلتے چلتے ایک تاریخی جملہ کہہ گیا، کہتا ہے دہلی تو بعد میں جاؤں گا، صوفیاء کی زمین ہے لاہور، اولیاء کی زمین ہے لاہور۔ چلتے چلتے مناظر بات کہہ گیا کہ جس زمین کے صوفیاء سے ہوں اس زمین کے علماء کیسے ہوں گے، اس زمین کے مفتیان کرام کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ اسی کی وجہ ہے کہ اللہ اکبر ہندوستان کی زمین پر ڈیوائڈیبل غیر منقسم
ہندوستان میں ایسے ایسے اولیاء کرام کے ساتھ علماء آئے، اللہ اکبر، اگر فہرست گناتے جاؤ، آج جو کتابیں ہیں، آج جو فتویٰ ہے، آج جو مسجدیں ہیں، آج جو اسلام کی بھاریں ہیں، آج جو ایتھوپیا داریاں ہیں، اللہ اکبر، اسلام بزرگوں نے دیا، مگر صحیح معنوں میں ہر علاقے کی زبان میں کنورٹ کر کے اس زبان میں اسلام کو سمجھایا۔ علماء کرام نے ہندوستان میں کیسے سمجھیں گے؟ اردو میں آسان طریقے سے اسی اہل سنت والجماعت کے مذہب کو بہت آسانی سے اعلیٰ حضرت نے پہنچا دیا، سرکار مفتی اعظم ہند نے پہنچا دیا، حجت الاسلام نے پہنچا دیا۔ اولیاء کی تو فہرست لمبی ہے، مگر اللہ اکبر، علماء نے اتنا زبردست کام کیا، ایک ایک فہرست گناتے جا، ہر ایک عالم اپنے زمانے کا آفتاب و مہتاب نظر آ رہا ہے، اپنے زمانے کے اور انہی کی وجہ سے باہر قائم ہے۔ لیکن مولانا کیا کام کر رہے ہیں؟ تو کیا کام کر رہا ہے؟ تو کیا کام کر رہا ہے؟ ہم لوگ پورا گجرات گھومتے رہتے ہیں، طرح طرح کے لوگوں سے پلہ پڑ کے باپو کیا کام کر رہا ہے؟ بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ تو کیا کر رہا ہے؟ ایک طرح تو میں لڑ گیا، ارے جو جہاں ہے وہ جمعہ کا خطاب کر رہا ہے، وہ اپنے علاقے میں، بھلے وہ چھوٹا سا علاقہ ہے، کہیں چیلوں کی مجلس پڑھ رہا ہے، کہیں تعزیت کی مجلس پڑھ رہا ہے، اس آدھے گھنٹے کی مجلس میں وہ اعلیٰ حضرت کا پیغام دے رہا ہے، وہ اہل سنت کا پیغام دے رہا ہے، وہ ہر جمعہ کو محنت کر کے مسجد میں آتا ہے، اور جیسا موقع ہوتا ہے رجب ہے تو تمہیں خواجہ کا بیان سنا رہا ہے، مولا کائنات کا ذکر سنا رہا ہے، امام جعفر کے قصیدے پڑھ رہا ہے، وہ سبھی معراج میں مصطفیٰ کی معراج کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ چھوٹا علاقہ 50 گلی کی آبادی کیوں ہے؟ مسجد کا جو امام ہے وقت بہ وقت اہل سنت کا مشن دیتا ہے، صحابہ کی عظمتیں دیتا ہے، ہر علاقوں میں اسی طرح مسجدیں ہیں، اور مسجدوں میں سنت اہل سنت کے علماء ہیں، اور اسلام جو مضبوط ہے ان کے سب سے بڑے پایوں میں ایک پایا اس وقت علماء کرام کے عظیم زاویے ہیں۔ اور تھوڑا بہت کچھ کر لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم سے ہو گئے۔ مولا کائنات کا علم تھا، اللہ اکبر، جتنے بھی علماء ہوں ان کے سینوں میں جو علم ہوگا وہ خیرات علی کی ہوگی، وہ خیرات مولا کائنات کی ہوگی۔ اللہ اکبر، کیسا علم پھیلایا اور کیسی آگاہی دی، کیسا شعور دیا، اتحاد دیا، اللہ اکبر۔ ایسے تو بے شمار فیصلے مولا کائنات کے پاس آتے اور آپ ان سارے فیصلوں کو ایسے حل فرما دیتے کہ اللہ اکبر، صحیح معنوں میں جو فرمایا انا مدینۃ العلم، آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر بنیاد، عمر دیوار، عثمان چھت، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس بار بھی علم نے علم کی وسعتوں کو ایسا پھیلایا کہ اللہ اکبر، عراق کا بادشاہ بھی کبھی کبھی باہر نکلتا تو دیکھتا تھا کہ عراق کی زمین ایسی زمین تھی جہاں بالکل بنجر علاقے تھے، مگر آج عراق میں دیکھو، جب عباسی خلیفہ آئے، عباسی بادشاہ آئے، عراق کی زمین کو ایسا چمکایا۔ اللہ اکبر، آپ جس علاقے میں عراق کے چلے جاؤ، مکان ہے، مکان میں کون لیتا ہے؟ ماں باپ نے، 2 بچیاں ہیں، 2 بچیاں کیا کرتی ہیں؟ تو دونوں بچی حافظ قرآن نظر آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، جس علاقے میں جاؤ ہر مکان میں بچی حافظ قرآن نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اور کچھ مکان ایسے ہیں کہ جس میں بچی حافظہ قرآن ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، موتا امام مالک کی حافظہ نظر آ رہی ہے، 8000 حدیثیں اس بچیوں کو یاد ہے۔ بادشاہ سوچتا تھا آخر یہ نقشہ کیسے بدل گیا؟ اس زمین پہ، اس زمین میں ایک علاقہ ہے، 10 مکان ہے، 10 میں حافظ قرآن ہے، اور 10 مکان میں 7 مکان ایسے ہیں جن میں بچیاں رہتی ہے۔ قرآن تو یاد ہے مگر 8000 حدیثیں بھی اس بچی کو یاد ہے۔ آخر اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ لوگ کہتے تھے بادشاہ سلامت، یہ سارا کمال حضرت مولا کائنات علم کا نظر آ رہا ہے۔ علی نے جو علم تقسیم کیا تھا اس کی باریں ایسی آئی، وقت گزرتا گیا، علی کا علم ایسا پھیلا کہ اسی علم کی شکل دیکھنی ہو تو مسجد پر بیٹھا کبھی امام جعفر صادق نظر آ رہا ہے، اسی علم کا کبھی ایک کمال دیکھنا ہو تو اللہ اکبر آگے چل کر امام باقر جیسی ذات نظر آتی ہے۔ اسی علم کو دیکھو فلسطین کی زمین پر حضرت امام زید خطاب کر رہے ہیں، امام عبداللہ بن زید خطاب کر رہے ہیں۔ آگے آتے اللہ اکبر، عراق کی زمین ہے، جامع مسجد کوفہ ہے، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، نعمان بن ثابت ہے، اور 10,000 طلبہ ہے، ایران سے آنے والے، فلسطین سے آنے والے، مصر سے آنے والے، تمام دنیا کے طلبہ
जामे मस्जिद कूफा में बैठे नजर आ रहे हैं। एक पढ़ाने वाला 10,000 तलबा है, आखिर ये कहां से आ रहा है, ये कौन है और किसने इसको इल्म दिया? कहना पड़ेगा ये अली के इल्म के झलक है जो अबू हनीफा की शक्ल में नजर आ रही है। ऐसा नक्शा बदल दिया, ऐसा हाल बदल दिया था, अल्लाह अकबर कि क्या कहिए, सुभान अल्लाह। ऐसा हाल बदला कि एक बंदा रात को इस बकरीद के बाद जब अपने घर पे जा रहा है, जाते जाते सोचता है अभी तो बीवी ने खाना भी नहीं बनाया होगा, क्या करूंगा जल्दी जाकर। चलो जामे मस्जिद कूफा में अबू हनीफा दर्स इल्म देते हैं, दर्स हदीस देते हैं, चलो मैं दर्स में बैठ जाऊं, थोड़ा कुछ सुन भी लूंगा और फिर वक्त हो जाएगा खाने का तो घर पे भी चला जाऊंगा, जल्दी जाऊंगा तो बीवी ने तो खाना बनाया ना होगा। अल्लाह अकबर 25-50 बकरियां थी, बकरियों को जामे मस्जिद कूफा के पीछे बांध देता है, बिठा देता है। इमाम आजम अबू हनीफा की दर्स हदीस में आ गया। अल्लाह अकबर, वो दर्स हमारी तरह नहीं होता था कि 100-200 आदमी बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर 6,000, 7,000, 10,000 तक की मजमूई रिवायत आई है। अल्लाह अकबर तलबा उस महफिल हदीस में है। अल्लाह अकबर ऐसा लगता था जैसे जामिया कायम है, यूनिवर्सिटी कायम है। इसलिए इमाम आजम को अबू हनीफा कहता है। अबू हनीफा का लोगत के एतबार से माना हुआ फादर ऑफ हनीफा, हनीफा का बाप। हजरत इमाम आजम की कोई लड़की हनीफा नाम की नहीं है, क्या आपको हनीफा कहा गया? क्यों? अहले इराक जो थे, इराक में जो अरबी बोलते थे, इराक वाले अपनी इराक की लोकल जबान में अरबी में दवा स्याही जो होती है, इंक, स्याही को हनीफा कहा करते थे। स्याही को, उसका जो डब्बा होता है इंक बोर्ड, उसको हनीफा कहा करते थे इराक वाले। अल्लाह अकबर, तो एक अजीब मंजर देखने को मिलता था। अरे भाई 10,000 लोग मजलिस में बैठे हो और 10,000 लोगों के सामने उस्ताद हदीस बयान करता हो और 10,000 किताब में लिखते हो। उस जमाने में आज की तरह कलम तो था नहीं, एक थोड़ा सा बर्तन होता था, उसमें स्याही होती थी, कलम डुबा के अपने लकड़ी का लिखा करते थे। हर आदमी अपने लिखने के लिए जैसे कलम लाता है, उस जमाने में स्याही का डब्बा उस जमाने में लाते थे। अल्लाह अकबर 8,000, 9,000, 10,000 तलबा बैठे हो, 5,000 तलबा बैठे हो, अल्लाह अकबर, अरे 1,000 ही तलबा बैठे हो, मगर जब वो अपना स्याही का डब्बा लेके आएंगे, इमाम आजम बयान करेंगे और वो लिखेंगे, जब मजलिस खत्म हो जाएगी तो स्याही का डब्बा घर पे नहीं ले जाते, उसी जगह मदरसे में छोड़ दिया। जैसे आजकल हमारे बच्चे आते हैं, सिपारा मदरसे में छोड़ दिया, कुरान मजीद छोड़ दिया, घर पे अलग है वो मुताला करेंगे, उससे सबक पढ़ेंगे, होमवर्क करेंगे। अब वो जब जा रहे हैं तो वहां स्याही का डब्बा छोड़ दिया। आज 5-7 हजार 10,000 लोग मदरसे से निकल जाए और उनकी स्याही की डब्बियां देखो 10,000 की तादाद में, तो कैसा मंजर होगा? ये कहां मंजर होता था? ये मंजर अबू हनीफा की दरसगाह में होता था, नुमान बिन साबित की महफिल में होता था। लिहाजा जिसकी दरसगाह में इतनी ज्यादा हनीफा यानी सारी इतनी तादाद में वो इंक और स्याही की डब्बियां नजर आए, इसकी बारगाह में नुमान बिन साबित, लिहाजा नाम रख दिया अबू हनीफा। अबू हनीफा, अल्लाह अकबर। वो चरवाहा किसी भी तरह बैठ गया, आखिर में जगह मिली। वो हमारी तरह मजलिस से नहीं होती थी कि कोई भी कूद के आ जावे, मौलाना साहब के करीब बैठ जावे, नहीं नहीं। इमाम आजम की जो मजलिस होती थी उसमें सफे अपने बंदे के लियाकत के एतबार से रहती थी। सफों में आगे कौन बैठेगा? जो खास इमाम आजम के शागिर्द है, इमाम जुफर है, इमाम मोहम्मद है, इमाम अबू यूसुफ है, इमाम हुदैल है, ये सब जो खास है वो आगे वाली सब में बैठेंगे, दूसरी सब में उनके बाद वाले, उनके बाद वाले। जैसा इल्म का दर्जा वैसा ही सफे होती थी। चरवाहा तो आखिर में बैठेगा, आज ही तो आया है। अल्लाह अकबर। देखा इमाम आजम के दरसगाह में हदीस सुनी, मजा आ गया। क्या हदीस बयान करते हैं नुमान बिन साबित। अबू हनीफा दूसरे दिन यही आया, तीसरे दिन भी आ गया, चौथे दिन भी। रोजाना का मामूल था, जल्दी बकरियां चरा के आ जाता, बकरियां जामे मस्जिद कूफा के बाहर बांध देता और अबू हनीफा की दरसगाह में बैठ देता। 2-3 साल नहीं गुजरे हैं कि पढ़ते पढ़ते इमाम आजम का दर्स सुनते 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 इतनी हदीसें याद हो गई, अब वो जगह बदल कर पहली सब में नाम लिखा लिया। जहाँ इमाम अबू यूसुफ बैठे हैं वहाँ वो बकरियां चराने वाला बैठा है, जहाँ इमाम मोहम्मद बैठे हैं वहाँ वो बकरियां चराने वाला बैठा है, जहाँ इमाम जुफर बैठे हैं वहाँ वो बकरियां चराने वाला बैठा है। अल्लाह अकबर। और इतना बड़ा इल्म, ज़हन भी अच्छा था, शौक भी था, लिखना भी जानता था, कैसे पावर भी
सुनते लिखते लिखते इतना जबरदस्त हाफिजा था, इतनी सारी चीजें उम्दगी से उसने कैचअप कर ली दिमाग में कि कभी कभी इमाम अबू यूसुफ को किसी हदीस में शक होता है तो जरा से कहते जरा दिखा तो सही तूने क्या लिखा है, तो इमाम आजम के कहने पर इमाम ज़ुहर को शक होता है, जरा देखा तो सही तूने क्या लिखा था। अल्लाह अकबर, यानी कैसा इल्म था। एक मुहद्दिस है, पूरे इराक में हजारों मुहद्दिस है, मगर अल्लाह अकबर उस इराक में जो मुहद्दिसीन की फहरिस्त गिनाई जाती है, हदीस बयान करने वालों के जो फहरिस्त गिनाई जाती है, अल्लाह अकबर तो बयान होता है कि इराक का चरवाहा भी है, वही चरवाहा इराक का अज़ीमुशान मुहद्दिस भी है। एक चरवाहा बकरियां भी चला रहा है और वो बकरियां चराने वाला 10,000 हदीसों का हाफिज है, 15,000 हदीसों का हाफिज है, वो मुहद्दिस है। कहां से कमाल आया? कहना पड़ेगा ये सारा कमाल अली की इल्म की बहारों की सिमत में चला है। यही है और मौलाए कायनात के उस इल्म ने और आपकी उस खिदमत बेपनाह ने ऐसा दुनिया को चमका दिया कि अल्लाह अकबर बजता है जो इल्म का साथ दोस्तों उसी तरह की आवाज वही मौलाए कायनात की दरगाह। आज पूरी दुनिया में जो कुछ है वो सब इल्म अली का हिस्सा है। अल्लाह अकबर, इसलिए उन्हें जो मिला वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। इसलिए अली वो है कि जिनकी मोहब्बत के बगैर जन्नत नहीं मिल सकती है। अली वो है जिनके बारे में कहा अन-नज़्रु इला अली इबादत, अली को देखना इबादत है। अन-नज़्रु इला वजी अली इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है। जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है। जिक्र अली अली इबादत, अली के आल का जिक्र इबादत है। अली वो है इसमें अली इबादत, अली अली कहते रहना भी इबादत ही है। यह है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर याद रखिए हमको अल्लाह ताला ने मज़हब अहले सुन्नत वल जमात दिया है। हम इस हाथ में सहाबा को लेके इस हाथ में अहले बैत को, इन दोनों से ऐसे चले जाएंगे जैसा मेरा इमाम कहता है और फरमाता है कि तैयबा में बनके चले जाओ, आंखें बंद सीधी सड़क के शहरी शफाअत नगर की है। अहले सुन्नत का है मेरा पार असहाब रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सवा को चले के बादों पले वो फूल खिले के दिन हो पले लेवा